قابل احترام بھائیوں، عزیزوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ عم نوالہ کائنات کے ذرے ذرے کے براہ راست خالق اور مالک ہے۔ کائنات کا ہر ذرہ اپنے وجود میں، اپنی بقا میں، اپنے گھٹنے میں، اپنے بڑھنے میں، اپنی حرکت و سکون میں کسی اور کو تو نفع نقصان کیا پہنچائے، اپنی ذات سے اپنی ذات کو نفع نقصان پہنچانے میں بھی اللہ کا محتاج ہے۔ اللہ خالق ہے، بنانے والا اللہ، باقی رکھنے والا اللہ، اور ایک دن آئے گا سب کو ختم کرنے والا بھی اللہ ہے۔ اللہ نے بنایا ہے، یہ ساری کائنات اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے، اللہ کی قدرت کا مظہر ہے۔ اللہ نے مخلوق بنائی ہے تاکہ خالق کو پہچانو۔ مخلوق کا تذکرہ مخلوق کے لیے نہیں، مخلوق کو بولنا خالق سمجھانے کے لیے ہے۔ یہ آسمان اللہ نے بنایا ہے، خود نہیں بنایا۔ زمین اللہ نے بنائی ہے، خود نہیں بنی ہے۔ اسی لیے حضرت جی شاہ مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اللہ کرتے ہیں اپنی قدرت سے کرتے ہیں، اور تنہ تنہا کرتے ہیں، اور سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر لیتے ہیں، اور سب کچھ مل کر اللہ کے بغیر کچھ بھی نہ کر سکیں۔ آپ دیکھو، موسم کی تبدیلی اللہ لاتے ہیں۔ صبح ٹھنڈی لگے، دن کو گرمی لگے۔ یہ گرمی سورج کے نکلنے سے نہیں ہے، اور یہ ٹھنڈی سورج کے ڈوبنے سے نہیں ہے، اور یہ ٹھنڈک موسم کی وجہ سے بھی نہیں ہے، اللہ کے ارادے سے ہے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، آج مسلمان اس دھوکے میں پڑا ہوا ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ نے آسمان بنایا، اب قدرت میں آسمان، اللہ کی قدرت آسمان میں ہے، چاند و سورج بنا دیا، بنایا تو اپنی قدرت سے۔ مسلمان اس دھوکے میں ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ سورج میں اللہ کی قدرت ہے۔ اسی طرح زمین اللہ نے بنائی ہے، اناج کے اگانے میں اللہ نے اس کی تاثیر اپنی قدرت سے بنائی۔ اب مسلمان یہ سوچ رہا ہے کہ اللہ کی قدرت زمین کے حوالے ہو گئی۔ درخت بنائے ہیں، پھل نکل رہے ہیں، آدمی مسلمان کہتا ہے اللہ نے بنایا ہے، اللہ نے اس میں قدرت ڈال دی۔ ماں کی چھاتی ہے، دودھ آ رہا ہے، انسان مسلمان یہ سمجھ رہا ہے کہ ماں کی چھاتی میں قدرت ہے۔ گائے اور بھینس کے تھن میں دودھ نکلنا، اللہ کی قدرت اس میں آ گئی۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، سب سے بڑی بھاری مصیبت مسلمان پر جو آئے گی وہ قبر میں آئے گی، کہ وہ چیزوں کے اندر قدرت سمجھ رہا تھا، تو یہ سمجھ رہا تھا کہ اللہ نے بنایا تو ہے، لیکن اللہ کی قدرت چیزوں میں ہے۔ اب جب فرشتہ پوچھے گا من ربک، فرشتہ پوچھے گا من ربک، بتا تیرا پالنہار پروردگار رب کون ہے، تو یہ پریشان ہو جائے گا، چونکہ چیزوں میں اللہ کی قدرت کو جوڑ کر آیا ہے۔ یہ بھاری مصیبت آئے گی کہ قبر کے 3 سوالوں کا جواب نہیں دے پائے گا۔ یہ ہمارا آپ کا معاملہ ہے، کہنے والے اور سننے والے اس پر ذرا چوکنا ہو جائیں۔ ایسا مت سمجھنا ایک بیان ہو رہا ہے اور آپ سن رہے ہیں، یہ میری اور آپ کی ذات سے تعلق ہے، ہم اور آپ سمجھ رہے ہیں۔ یہ اگر کہ اللہ کی قدرت زمین میں ہوتی اور زمین میں اللہ قدرت کو دے دیتے تو زمین جب چاہتی اناج اگاتی، ہر وقت کیوں نہیں اناج اگ رہا؟ درخت سے پھل، جب درخت چاہتا اس میں سے پھل نکلتا، کہ بھئی اللہ کی قدرت اس میں ہے، تو پھر کیوں نہیں ہر لگاتار پھل دیتا ہے؟ سال میں 1 مرتبہ کیوں درخت پھل دیتا ہے؟ ماں کی چھاتی سے ماں جب چاہتی دودھ نکالتی، لیکن ماں کی چھاتی میں دودھ نہیں، قدرت نہیں، اللہ کے چاہنے سے وہ آتا ہے۔ گائے بھینس کی چھاتی میں اس کے تھنوں میں قدرت نہیں، اگر وہ چاہتی، اگر قدرت اس کے تھن میں ہوتی تو جب چاہتی گائے بھینس اس میں سے دودھ نکلتا، سورج جب چاہتا نکلتا،
حالانکہ سورج پابند ہے، چاند پابند ہے، آسمان پابند ہے، زمین پابند ہے. بات سمجھنا ہے. یہ اجتماع ہماری ذمہ داریوں کو سمجھنے کے لیے، یہ اجتماع ہمیں مخلوق سے خالق کی طرف، اسباب سے اعمال کی طرف اور دنیا سے آخرت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے ہے. ہمارا رخ بدلنا چاہیے. اتنا بڑا مجمع، اتنی قربانیوں کے بعد نہ جانے کتنی جماعتوں نے جان مارا ہے، کیسی قربانیاں دی ہے، کہاں کہاں سے جماعتیں آ کر قربانی دیتی ہے، جان مان لگاتی ہے، اس کے بعد اتنا بڑا مجمع متوجہ ہوتا ہے. تو یہاں آنا ایک بہت بڑی ذمہ داری کو سمجھنے کے لیے ہر فرد امت کی ذمہ داری ہے. یہ بات نہیں ہے کہ جنہوں نے جماعتوں میں وقت لگایا بس انہی کی ذمہ داری. ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. اللہ کرتے ہیں، اپنی قدرت سے کرتے ہیں، تنے تنہا کرتے ہیں کیونکہ اکیلے ہیں. قل هو اللہ احد. اے نبی جی یہ شاہی فرمان سب کو سنا دے، اللہ اکیلا ہے، اللہ اکیلا ہے. دیکھو بات سننا، بات چیت کریں گے نا درمیان میں تو بات پوری سمجھ میں نہیں آئی. پورا بیان وقار سے، سکون سے، دھیان سے، عظمت سے لے. اللہ کی قدرت اللہ کی ذات میں ہے. اللہ جب چاہتے ہیں اپنی قدرت سے کرتے ہیں. یفعل ما یشاء ویحکم ما یرید. جو چاہے کرے اور جب چاہے فیصلہ کر دے. ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن. اللہ چاہے تو ہو جائے اور اللہ نہ چاہے تو کچھ بھی نہ ہو. سب کچھ مل کر اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا اور اللہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کرتے ہیں. اللہ کی ایک صفت خالق ہے. ساری دنیا کے لوگ چیزوں سے چیز بناتے ہیں. دھیان دینا بات پر. ساری دنیا کے لوگ چیزوں سے چیز بناتے ہیں اور اللہ بغیر چیز کے چیز بناتے ہیں. آپ دیکھ لو، آسمان نہیں تھا، آسمان بنایا. زمین کا ذرہ نہیں تھا، اتنی بڑی زمین بنائی. پہاڑ کا کوئی کنکر نہیں تھا، اپنی قدرت سے بڑے بڑے پہاڑ بنائے. سمندر کا قطرہ نہیں تھا، اللہ نے ٹھاٹے مارتا ہوا یہ موجوں کا اٹھنا اتنا بڑا سمندر اپنی قدرت سے بنایا. کوئی انسان نہیں تھا، نہ آدم ذات. اپنی قدرت سے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا اور آدم علیہ السلام کی اولاد کو نطفے اور قطرے سے بنایا. سارے انسانوں کو اللہ نے اپنی قدرت سے الم نخلقکم من ماء مہین، ذرہ برابر چھوٹا سا قطرہ اللہ کرتے ہیں، اپنی قدرت سے کرتے ہیں. اللہ کی قدرت کو پہچاننا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. چیزوں میں ہم گم نہ ہو جائے. اسباب میں رہتے رہتے، اسباب کو دیکھتے دیکھتے، اسباب کو سنتے سنتے، اسباب کو بولتے بولتے، اسباب کا یقین کب دلوں میں اتر جاتا ہے مسلمان کو پتہ نہیں چلتا اور اسباب کے یقین کے ساتھ مرتا ہے اور قبر کے سوال کا جواب نہیں دے پاتا ہے. یہ میرے اور آپ کے ساتھ ہونا ہے. بہت بھیانک گھاٹی ہے، ہر ایک کا سخت امتحان ہے. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ کرتے ہیں، اپنی قدرت سے کرتے ہیں، لیکن انسان کے لیے، امتحان کے لیے، یہ مسلمان کے امتحان کے لیے ذرا چھپا کر کرتے ہیں. سمجھنا، اللہ کرتے ہیں، اپنی قدرت سے کرتے ہیں، لیکن اپنے بندوں کے امتحان کے لیے ذرا چھپا کے کرتے ہیں. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، بات کو بہت اچھے سے سمجھا رہے ہیں. لوگ چیزوں سے چیز بناتے ہیں اور اللہ بغیر چیز کے چیز بناتے ہیں. اللہ کے بنانے کا جو نظام ہے وہ اپنے بندوں کا امتحان ہے. اینٹ بنانا ہو تو مٹی ہو، سانچا ہو، سکھایا جائے، تپایا جائے. کرسی بنانا ہے، پلاسٹک لاؤ، لوہا لاؤ،
لکڑی لاؤ، چیزوں سے بنا رہے چیزوں سے چیز بنا رہے، لوہے سے موٹر سائیکل، کار بنا دی، بس بنا دیا، ٹرک بنا دیا، ٹرین بنا دیا. لوگ چیزوں سے چیز بناتے ہیں، اور اللہ اپنی قدرت سے بغیر چیز کے چیز بناتے ہیں. امتحان کے لیے چیزوں میں چیز بناتے ہیں. مٹی سے آلو نہیں بناتے، لوگ مٹی سے اینٹ بناتے ہیں. اللہ مٹی میں آلو بنا رہے، گاجر بنا رہے، مولی بنا رہے، مونگ پھلی بنا رہے، شلجم بنا رہے. دیکھو کتنے پھل، کتنی سبزیاں، یہ چھپا کر رہے ہیں تاکہ انسان تو امتحان ہو. ابھی انسان، کسان زمین کھودتا ہے، کیوں؟ اللہ دکھاتے ہیں نہ زمین میں کوئی رنگ ہے، نہ زمین میں کوئی سانچا ہے، نہ زمین میں کوئی کلر ہے، کچھ نہیں ہے. لیکن دیکھو مولی نکل رہی ہے سفید، گاجر نکلے نارنگی کلر، لال کلر. اللہ کی قدرت دیکھو. اللہ کرتے ہیں، اپنی قدرت سے کرتے ہیں، لیکن بندوں کے امتحان کے لیے چھپا کر کرتے ہیں. اسی لیے حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جب مسلمان آنکھوں کے دیکھے کا انکار کرے گا تب جا کر اس کا یقین بنے گا. اگر آنکھوں کے آنکھوں کے دیکھے کو سوچے گا، اسی کو سنے گا، اسی کو بولے گا، تو یہ آنکھوں کے دیکھنے سے غلط یقین بن جائے گا. غلط یقین، غلط تاثر. حضرت نے فرمایا نا رات کو کہ غلط تاثر دل میں آ گیا تو آدمی اس تاثر کی وجہ سے اس چیز کا غلام اور بندہ بن جاتا ہے، اس کا محتاج ہو جاتا ہے. صحابہ سب سے پہلے اس بات کی محنت کرتے تھے کہ جہاں جہاں سے ہوتا ہوا دکھائی دکھتا تھا اس کا انکار کرتے چلے جاتے تھے. ہمارا جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، سب بولو. یہ کلمہ اسی بات کی دعوت ہے کہ مخلوق جہاں جہاں نظر آ رہی، سارے معبود کا انکار کرو. کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی جی لگانے کے لائق نہیں، کوئی قابل اعتماد نہیں، کوئی امید کے قابل نہیں، کوئی بھروسے کے لائق نہیں، کوئی جی لگانے کے لائق نہیں. ایک اللہ ہے جو معبود حقیقی ہے، سر جھکانے کے قابل ہے، جس کے آگے سر جھکایا جائے، جس سے جی لگایا جائے، جس سے محبت کی جائے، جس پر اعتماد کیا جائے، جس سے امید لگائی جائے، وہ صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کی قدرت ہے. ساری مخلوق کے اندر اللہ کا تعارف ہے. اللہ اپنی قدرت سے کر رہے ہیں، سمجھا رہے انسانوں کو کہ مخلوق کو دیکھ کر اپنے خالق کو پہچانو، اپنے رب کو پہچانو، رب کا تعارف کراؤ. اللہ اکبر، اللہ ہی سب سے بڑے ہیں، ساری مخلوق چھوٹی ہے. جبرائیل علیہ السلام جو قد و قامت ہے ان کا، جی تحت الثری میں پیر، آسمانوں سے اوپر سر، دو پر کھول دے تو ساری دنیا کو اپنے دو پروں میں چھپا لے. یہ جبرائیل کی بڑائی نہیں ہے. اچھا جبرائیل اتنا بڑا ہے تو اس کا بڑا بنانے والا کتنا بڑا ہے، اور اللہ کی کتنی عظمت جبرائیل علیہ السلام کے دل میں، اور کتنا خوف و ڈر. جب کوئی حکم کے لیے اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں جبرائیل، تو جبرائیل علیہ السلام سکڑ کے گھبرا کے ایک چھوٹے سے پرندے کے برابر ہو جاتے ہیں. اللہ کی قدرت ہے. اللہ نے اپنی قدرت سے ساری کائنات کو بنایا، کائنات کے ذرے ذرے کو بنایا تاکہ اپنے بندوں کا امتحان لے. اسی لیے سب سے پہلی محنت، سارے مسلمان کی ذمہ داری اللہ کی بڑائی بولی جائے. کیوں بھائی سب بولیں گے انشاءاللہ؟ اللہ کی بڑائی بولو. دن بھر ہم نے دکان پر، تجارت میں، نوکریوں میں، عہدوں میں، جن جن شعبوں میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، گھنٹوں وہاں چیزوں کو بولا ہے. ایک ظلمت، ایک اندھیرا ہمارے دل پر چھاتا ہے. ہم مسجد کے ماحول میں آ کر
کم از کم ہر مسلمان جتنا وقت اس نے بازار کو، دکان کو، تجارت کو، کھیتی باڑی کو، نوکری چاکری کو دیا ہے، انصاف کی بات یہ ہے، یہ میل، یہ ظلمت، یہ دلوں پر پڑا ہوا اندھیرا مسجد میں آ کر اس مخلوق کا انکار کریں، کھرچ کھرچ کر یہ گندگی روزانہ نکل جائے، ورنہ مخلوق کا تاثر دل کے اندر ہے۔ ڈر رہا ہے آدمی، خیالات سے ڈرا ہوا ہے، سائے سے ڈرا ہوا ہے، کہیں کچھ اعلان ہو جائے، کوئی بات کہہ دی جائے، یہ خوف کھا رہا ہے، مخلوق کا تاثر جی میں لیا ہوا ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلا یہ کام کرتے ہیں، ساری مخلوق کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ نے لگاتار نبیوں کو بھیجا، ثم ارسلنا رسولنا تترا، لگاتار انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے، قوم سبا پر 13 نبی آئے ہیں، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بات مشترک سب میں، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے دنیا کے بسنے والے انسانوں، اپنے یقین کا صحیح، اپنے دل کا یقین صحیح بنا لو۔ مخلوق کا تاثر کب نکلے گا؟ جب مخلوق کا انکار کرنا سیکھیں گے۔ دیکھو بہت دھیان سے سننا اس بات کو، اور دعوت کے ماحول میں دعوت دو، اسی اجتماع گاہ میں جب بیان ختم ہو جایا کریں، آپس میں دعوت دیا کریں، مخلوق کا انکار کرنا سیکھو۔ دکان میں آپ روزانہ جا رہے ہیں اور آپ دکان کا انکار کرو، اللہ میں دکان سے نہیں پلتا، پالنے والے آپ ہیں۔ نوکری کا انکار کرو، میں نوکری سے نہیں پلتا، پالنے والا اللہ ہے۔ تجارت کا انکار کرو، تجارت سے مال اور نفع نہیں، نفع اور مال دینے والا اللہ ہے۔ دوا ہاتھ میں لو اور دوا اس لیے کھاؤ کہ سنت عمل ہے، لیکن دوا سے کہو تو شفا نہیں دیتی، میرے نبی کا طریقہ ہے اس لیے میں دوا کھا رہا ہوں۔ شفا دینے والا کون؟ بولو، شفا دینے والا اللہ ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، قرآن نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بول نقل کیا ہے، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا اللہ دیتے ہیں، اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے، اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ نفع نقصان کا مالک اللہ، عزت ذلت دینے والے اللہ۔ اسباب اور چیزوں سے نہیں پلتا آدمی، اسباب اور چیزوں میں حفاظت نہیں ہے، اللہ کے چاہنے سے حفاظت آتی ہے۔ جیسے ماں کے پیٹ میں 3 اندھیریوں میں اپنے بچے کو بنایا ہے، یخلقکم فی بطون امہاتکم، اللہ نے اس بچے کو اپنی قدرت سے بنایا ہے، ماں کے پیٹ میں 3 اندھیریوں میں بنایا ہے، اور ایک ناپاک قطرہ، چھوٹا سا ذرہ اس پر بنایا ہے۔ ایک صفت ہے اللہ کی، مصور، المصور هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ کی ایک صفت ہے، بڑی خوبی، اللہ اپنی قدرت سے بناتے ہیں۔ ساری دنیا کے آرٹسٹ اور تصویر بنانے والے، ان کو آلات چاہیے، کشادہ جگہ چاہیے، اور اللہ ایسا مصور ہے کہ پانی پر، اس گندے قطرے پر اتنے خوبصورت انسانوں کی شکل بنایا ہے۔ آپ دیکھو، ہر آدمی گندے قطرے سے بنا ہے۔ اپنی ابتدا کو سوچا، آدمی اپنی ابتدا کو سوچا کرے، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، آدمی غور تو کرے، کوئی تذکرہ نہیں تھا، کوئی جانتا نہیں تھا، غذاؤں میں بکھرا ہوا تھا، غذا بھی وجود میں نہیں تھی، اللہ کے ارادے سے غذا، پھر ماں باپ نے اس کو کھایا، پھر ابا کے ریڑھ کی ہڈی میں اور ماں کے سینے کی ہڈیوں میں پہنچا، اور پھر وہاں سے ماں باپ کے شرمگاہ کے راستے سے انسان مادر رحم میں پہنچا۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ کی قدرت کو غور کرو، پھر انسان کو سب سے خوبصورت اللہ نے بنایا۔ 18,000 سے زیادہ مخلوقات ہیں، سب نے خوبصورت انسان بنائے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سب سے خوبصورت،
اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جو بھی آدمی جب بھی اپنے آئینے میں چہرہ دیکھتا ہے تو پھر اس کا جی نہیں چاہتا کہ ایک مرتبہ دیکھ کے ہٹ جاؤں، دائیں بائیں اوپر نیچے چلتے ہوئے بڑا شیشہ مل جائے تو کھڑے ہو کر دائیں بائیں دیکھ رہے. اس کو اعتراف ہے کہ اللہ واقعی سب سے خوبصورت تو نے مجھے بنایا. اللہم انت حسنت خلقی فاحسن خلقی. اللہ نے انسان کو سب سے خوبصورت بنایا. پھر عزت بھی انسان کو اللہ نے بخشی. سب سے بڑا شرف انسان کو ملا ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. سب سے زیادہ شرف اللہ نے انسان کو بخشا. ساری مخلوق اپنی روزی لینے پر آئے تو اپنا منہ نیچے کرے، اپنی چونچ نیچے کرے. جانور بھی اتنا بڑا اونٹ، اتنی بڑی گردن، لیکن اپنی روزی لینے کے لیے منہ زمین پر لائے. پرندے اپنے چونچ نیچے لائے، لیکن یہ انسان جب اپنی روزی لیتا ہے تو اپنے ہاتھ کو آگے بڑھاتا ہے. جی یہ پھل ہو، یہ اناج ہو، یہ سبزی ہو، یہ کھانا ہو، ہاتھ میں پکڑتا ہے، آنکھوں سے دیکھ رہا ہے. گرم ٹھنڈا ہاتھ نے بتا دیا، آنکھوں نے بتا دیا اچھا ہے خراب ہے. ناک سے سونگھ لیا، خوشبو اچھی ہے بدبودار ہے، سر تو نہیں گیا. زبان سے چکھ لیا کیسا ہے، سادہ ہے، نمکین ہے، کھٹا ہے، میٹھا ہے، کڑوا ہے. دیکھو اللہ کی قدرت. کیوں؟ یہ انسان صرف اللہ کے آگے سر جھکائے، اپنے اللہ کی مخلوق کے آگے سر نہ جھکائے. ساری مخلوق روزی لینے کے لیے سر جھکائے اور یہ انسان اپنے سر کو اللہ کے علاوہ کسی کے آگے نہ جھکائے. کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. اللہ کا فیصلہ ہے کہ بندہ صرف اللہ کے آگے سر جھکائے، اللہ کی بندگی کرے. انسان کی عبدیت کا بڑا مظہر وہ نماز ہے. جب بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو یہ اس کے لیے بڑا شرف ہے کہ اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا. یہ انسان کو اتنا اعزاز کیوں ملا ہے؟ کیونکہ اللہ نے اعلان کیا انی جاعل فی الارض خلیفہ، انی جاعل فی الارض خلیفہ. میں نے اپنے بندوں کو اپنی زمین پر اپنا خلیفہ بنایا. اللہ اکبر، سب بولو اللہ اکبر. اللہ کی ذات بڑی ہے، اللہ نے بنایا ہے اور اپنے کام کے لیے بندوں کو پیدا کیا ہے، اپنے تعارف کے لیے بندوں کو پیدا کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. علماء نے لکھا ہے لیعرفون. انسان اور جنات کو اللہ کے تعارف کے لیے پیدا کیا ہے. انسان خود غور کرے اپنے بدن پر. وفی انفسکم افلا تبصرون. تم اپنے اندر کیوں نہیں غور کرتے؟ جس طرح اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احکامات دیے ہیں تو اس کا طریقہ بھی بتایا ہے. وضو دیا، وضو کا طریقہ، نماز دیا، نماز کا طریقہ، روزہ دیا، روزے کا طریقہ. صوموا لرؤیتکم وافطروا لرؤیتکم. چاند دیکھ کر روزہ رکھنا شروع کرو اور چاند دیکھ کر افطار کر لو. تو آپ سوچو جس اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے اور اپنے نبی کے راستے سے اس کے طریقے بتلائے تو بڑا حکم ایمان کا، ایمان کے لانے کا بڑا حکم. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ. آپ ایک ایک بات پر غور کیجئے کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبی کو نماز دی ہے اور نبی کے نماز کے طریقے سے ہی نماز پڑھنی ہے، اور یہ بات آپ نے ان لوگوں سے کہا ہے جو آپ کے ساتھ رہتے تھے. صحابہ صحبت سے ہے، آپ کے ساتھ رہنے والوں کو صحابی کہتے ہیں. ایمان کی حالت میں جنہوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ وقت گزارا، آپ کو دیکھا ہے، وہ صحابی ہیں. اور صحبت کا دین پختہ ہوتا ہے، عمل سے عمل زندہ ہوتا،
محنت سے محنت زندہ ہوتی ہے. بہت اچھے سے ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے. تو سچ بتاؤ، نماز اللہ کا حکم ہے تو نماز کا طریقہ اللہ کے نبی بتا رہے ہیں. ایمان اللہ کا حکم ہے تو سچ بتاؤ، ایمان کا طریقہ اور ایمان کی محنت کوئی اور بتائے گا؟ آج مسلمان کو مسلمان ہونے کے خیال نے، آج مسلمان کو مسلمان ہونے کے خیال نے ایمان کی محنت اور دعوت سے روک دیا ہے. یہ دھوکے میں پڑ گیا مسلمان. میں تو مسلمان کی اولاد ہوں، ابا دادا پردادا سب مسلمان، اب مجھے کیا محنت کرنا چاہیے؟ مقدر کی روزی پر غیر بھی اپنا جملہ نکالتا ہے کہ مالک کی مرضی، مالک نے جو مقدر لکھا ہے وہی ملے گا. آج مسلمان بھی اس جملے کو کہہ کے مطمئن ہو گیا. لیکن جب روزی کا مسئلہ ہے تو پھر یہ محنت کرنے کو شرط قرار دیتا ہے. بیٹا محنت نہیں کرو گے تو کیسے کماؤ گے؟ ہم نے اپنے گاڑے پسینے کی کمائی سے کما کر دیا ہے. یہ بھول گئے اللہ کو، اپنے پالنہار کو، اپنے پروردگار کو، اپنے پرورش کرنے والے کو، اپنے روزی دینے والے کو بھول جاتا ہے انسان. 4 مہینہ نطفہ، لوتھڑا، ڈھانچہ، اس کی شکل بنی، آنکھ، اس کی پلکیں، دانت کی سیٹ، ہونٹ، زبان، ناک کے سوراخ، کان کے سوراخ، اس کی شریان، اس کے اعصاب، 4 مہینے بن رہے ہیں. کوئی روح نہیں ہے، کوئی حرکت نہیں ہے، کوئی ہاتھ منہ بنا نہیں ہے. اب سوچو تو صحیح، وہ اللہ اپنی قدرت دکھا رہا ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر بند کوٹری میں تو بڑھتا چلا جا رہا ہے. کہاں سے بڑھ رہا ہے؟ غور تو کرے. انسان اپنی خلقت پر غور کرے، اپنی ذات میں غور کرے، اللہ کی قدرت کو سوچے. پھر 5 مہینے اس کو روح کے ساتھ ماں کے پیٹ میں پال کے دکھایا. منہ سے کھایا نہیں، ہاتھ چلایا نہیں، کوئی چیز باہر سے لی نہیں، اور یہ انسان یہ زندہ ہے. 5 مہینے ماں کے پیٹ میں انسان زندہ ہے. اور قیامت کا دن، بھیانک دن، حادثے کا دن، سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آخرت کو بیان کرتے ہوئے گھبراتے ہیں. فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا دن. اتنا بڑا بھیانک دن ہے. اور وہاں کوئی ڈاکٹر نہیں، کوئی انجینئر نہیں، کوئی ٹیچر نہیں، کوئی ڈرائیور نہیں، کوئی کمائی کا ساز و سامان نہیں، تجارت نہیں، کھیتی باڑی نہیں، دکان، نوکری، ڈگری، عہدہ، کچھ نہیں. مادر ذات برینا کھڑے ہوئے ہیں، سارے انسان ہیں، اگلے پچھلے سب کو جمع کر لیا. لمجموعون الی میقات یوم معلوم، سب کو جمع کر لیا. سارے انسان کو جمع کریں گے اللہ. یہاں تو پنڈال ہے، کچھ نہ کچھ عافیت ہے. وہاں تو سورج 1 میل پر ہوگا، بھیجا پکے گا، ناک کے راستے سے پگھل کر بہے گا، ہانڈی میں پکنے والی چیز کی طرح بھیجا پک رہا ہے. گناہوں کے بقدر آدمی پسینے میں شرابور ہے، ٹخنے تک، گھٹنے تک، کمر تک، سینے تک. آپ نے منہ کی طرف اشارہ کر کے بتایا یہاں تک کہ ایسی بھیانک گرمی ہوگی. اور اللہ جلال میں ہوں گے. آپ سوچو تو صحیح، وہ 50,000 سال کون پالے گا، کون کھلائے گا؟ بغیر کھلا کے پال کے دکھائیں گے. اور آج انسان 50 سالہ زندگی میں یہ فخر کر رہا ہے کہ میں کرتا ہوں تو ہوتا ہے. یہ بچوں سے، یہ بیوی سے اپنا تعارف کراتا ہے، اپنے مالک کی حقیقی کا تعارف نہیں کراتا. تو یہ بیوی بچے بے وفا بن جاتے ہیں. جب ان کا تعلق اللہ سے جوڑو گے، ان کو وفادار بناؤ گے، اللہ کے تابع کرو گے، اللہ کے نبی کے تابع کرو گے، تو پھر یہ لوگ، ماں باپ، اولاد، ان میں جوڑ ہوگا، برکتیں ہوگی. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے منظر کو سمجھایا ہے. خطرناک دن آنے والا ہے، اور سائنس کی انتہا یہ دجال پر پہنچے گی. یہ اسی رخ پر ہے. بہت دھیان سے سننا، یہ ساری بات
دنیا کی ساری ٹیکنالوجی اس بات کی طرف ہے، سارا سائنس، کہ لوگ چیزوں سے چیزوں کو جوڑنا سیکھیں، مخلوق کو مخلوق سے جوڑنا سیکھے، اسباب سے اسباب کو جوڑنا سیکھے، مسبب الاسباب، جو ان سبب کا بنانے والا جو اللہ ہے، جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو رازق ہے، اس کو بھول کر انسان زندگی گزار رہا ہے اور یہ دہریت کی طرف جا رہے، نعوذ باللہ اللہ کی ذات کے انکار کی طرف جا رہے۔ اب ہمارا ماحول ایسا ہو گیا، اتنا گدلا پن، اتنی ظلمت، اتنی اندھیریاں، ہم مسلمانوں کے دل بھی اس ظلمت سے پورے بھرے ہوئے ہیں۔ نماز پڑھ رہا ہے لیکن مسلمان کو یقین نہیں میری نماز سے مسئلے حل ہوں گے، روزہ رکھتا ہے اس کو یقین نہیں روزہ میرے تقوی کا ذریعہ ہے، زکات دیتا ہے اس کو یقین نہیں کہ زکات دے دیا اب میرا مال اللہ کی حفاظت میں آ گیا ہے، حج کرتا ہے اس کو یقین نہیں کہ مجھے ہدایت ملے، قرآن پڑھتا ہے اس کو یقین نہیں کہ قرآن پڑھنے سے ہدایت ملے، ہے مسلمان، ہے اعمال پر، لیکن ایمان کی محنت کو چھوڑنے کی وجہ سے یہ مسلمان ایسا فتنے میں پڑ گیا، اپنی آخرت کو بھول گیا، اپنی موت کو بھول گیا، بھیانک گھاٹی قبر کو بھول گیا۔ اسی لیے حضرت شاہ مولانا محمد الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، مغیبات کے تذکرے کیا کرو، اس سے غیب کا یقین بنتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پوچھو، آپ کا ایمان جو ایک ایسا زبردست بن گیا، آپ کے اندر یہ خوبیاں پیدا ہو گئی، وہ کہاں سے آئی ہے؟ آپ نے فرمایا عمر جانتے ہو قبر میں جاؤ گے تو تم سے سوال ہوگا، تم سے سوال ہوگا، کیا جواب دو گے؟ پوچھا حضور آدمی کو قبر کے اندر ہوش ہوگا؟ دیکھو اس دیوانے کو بٹھا دو، سنو، قبر کے اندر سوال ہوگا تو کیا جواب دو گے؟ حضرت عمر نے پوچھا رضی اللہ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا آدمی کو قبر میں ہوش ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں، اگر ہوش نہ ہوتا تو سوال کیسے ہوتا؟ تو حضرت عمر کہنے لگے ٹھیک ہے پھر تو قبر میں میں جواب دے دوں گا۔ آپ نے فرمایا جانتے ہو ایسے فرشتے آئیں گے، بجلی کی چمک ان کی آنکھوں میں، ان کی آواز میں بجلی کی کڑک، ان کے بال اتنے لمبے اس پر چل کر آئیں گے، دانت اتنے بڑے کہ قبر کی مٹی اپنے دانتوں سے ہٹائیں گے، اور ان کے پاس ایک ہتھوڑا ہوگا، وہ اتنا وزنی ہوگا سارے مینا کے لوگ مل کر اس ہتھوڑے کو ہلا نہیں سکتے۔ آپ کے ہاتھ مبارک میں جو فضائل کی جو تعلیم تھی نا، جو اللہ کے وعدے سنائے جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی خبریں سنائی جاتی تھی، وہ تعلیم کے حلقوں سے دل بدلتا تھا، مخلوق کا تاثر نکلتا تھا، خالق کا تاثر دل میں آتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سمجھائی، آپ کے ہاتھ مبارک میں چھڑی تھی، آپ نے اس کو ہلا کر بتایا، صحابہ آپ کے تعلیم کے حلقوں میں باادب بیٹھتے تھے۔ آج ہماری مسجد میں تعلیم ہے، ہمارے گھروں میں تعلیم ہے، مستورات کے لیے ہفتواری تعلیم ہے، اور اللہ کے راستے میں نکل کر تعلیم ہے، لیکن میرے دوستوں اور بزرگوں ہمارا تعلیم کا کیا حال ہے؟ ایسے آلات ہمارے ہاتھوں میں ہیں، ہم مسجدوں میں نماز سے پہلے ان آلات میں، نماز کے بعد ان آلات میں، سچ بتاؤ ہماری نماز منہ پہ نہیں ماری گئی تو کہاں ماری گئی؟ ہم نے نماز پڑھی ہے، نماز منہ پہ مار دی گئی، نماز ادھر گری ہے اور نماز بددعا دے رہی ہے۔ اے اللہ اس کے فلاں سبب کی وجہ سے اس نے مجھے برباد کیا، تو بھی اس کے فلاں سبب کو برباد کر دے۔ دکان